السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاذب۔ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اس بات کا اندازہ آج نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اس فیصلے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں باضابطہ طور پر سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہی جماعت اور اس کے رہنما ببانگ دہل اعلانات کر رہے تھے کہ جنوری تک عمران خان گھر چلے جائیں گے، استعفے دے دیے جائیں گے، سینٹ کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا، لیکن اپوزیشن اور خصوصاً نون لیگ کو فی الحال پسپائی اختیار کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن آپ الیکشن جو سینٹ کا ہے وہ آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں، 1 مہینہ بعد کروا لیں، یا آپ اس کا جو بھی فیصلہ کریں، اس سے آپ کی جاتی ہوئی حکومت کو انشاءاللہ تعالی دوام نہیں ملے گا، اس سے آپ اپنی حکومت کو نہیں بچا سکتے۔ دیکھیں پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ نون لیگ کی اس پسپائی کی بڑی وجہ پیپلز پارٹی بنی، جس نے نہ صرف اجتماعی استعفوں کے خلاف رائے دی بلکہ سینٹ انتخابات اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے پر بھی نون لیگ کو قائل کر لیا، جو بظاہر جمہوری نظام سیاست کی کامیابی ہے کہ پارلیمانی نظام میں الیکشن کے ذریعے ہی سیاسی مقابلہ کیا جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے اب زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم سمیت صوبائی اسمبلیوں میں تحریک عدم اعتماد لائی جائے، جس پر نون لیگ ایک مخمصے کا شکار ہے۔ ایک جانب نون لیگ کو یقین ہے کہ ایسی کوئی کوشش ماضی کے نتائج کو دیکھتے ہوئے کامیاب ہی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اپوزیشن کو خود اپنے اراکین پر اعتماد نہیں، اور دوسری جانب انکار کی صورت میں پی ڈی ایم میں موجود اختلافات جو ہیں وہ واضح ہونے کے بھی امکانات ہیں۔ پی ڈی ایم کی اکثریتی رائے اس کے حق میں نہیں ہے، اچھا، لیکن یہ ہر جماعت کی حق ہے کہ وہ اپنا جو رائے ہو وہ لائے، اس کو پر ڈسکشن ہو اور فیصلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے حق میں نہیں ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، قومی اسمبلی ہو، تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے؟ نہیں، مسلم لیگ نون نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، اس کی مثال بھی موجود ہے، اور اس کی تازہ ترین مثال ہے وہ سینٹ کا الیکشن تھا، چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا، اس کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی۔ ہماری اس کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ وہ نان سٹارٹر ہے، اس لیے کہ اسے کرنے کے لیے آپ کو جو مطلوبہ تعداد چاہیے وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سینٹ کے اندر جب ہمارے پاس اکثریت تھی، آپ نے دیکھا کہ اس میں جو حکومتی ذرائع استعمال ہوئے اور ووٹ کیسے تبدیل کیے گئے۔ لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی پر اعتماد نظر آ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے۔ حکومت کو گھر بیچنا چاہتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے ممبرز کو مناتے ہیں کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، ہم نے حملہ کرنا ہے تو آئینی اور قانونی طریقہ، تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ میں پی ڈی ایم میں لے کے جاؤں گا اس کو، جب وہ پی ڈی ایم میں لائیں گے تو ظاہر ہے پی ڈی ایم میں سب۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جن قوتوں کو ہم پالیٹکس سے اور پولیٹیکل میڈلنگ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، ان کو انوالو ہمیں پھر نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ معاملہ واقعی سنجیدگی سے اٹھایا جا رہا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ اگر حکومتی اتحادیوں کی بات کی جائے تو اپوزیشن کو انہوں نے ایسا کوئی سگنل نہیں دیا جس سے یہ تاثر ملے کہ حکومت کمزور ہوئی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اور مولانا صاحب کو استعفوں سے روکنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے؟ اس کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے خود پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت سے بھی ہاتھ نہیں دھونے پڑیں گے۔ پھر آصف علی زرداری کی اگر بات کی جائے، کیا انہیں کسی قسم کی ڈیل یا ڈھیل مل رہی ہے؟ لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو خود وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان تازہ ترین تنازع سے یہ رائے بھی قائم ہو رہی ہے کہ حکومت کا ایک حصہ کسی ممکنہ سمجھوتے کے خلاف ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما وسطی پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب سے، جبکہ نون لیگ کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائے گا کہ ابھی پیپلز پارٹی چاہتی یہ ہے کہ قومی اسمبلی سمیت صوبائی اسمبلیوں میں بھی عدم اعتماد کی تحریک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا بہتر یہ نہ ہوتا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ یہ بحث و مباحثہ کر کے ایک مشترکہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جو ہیں وہ قطعی آپ سے متفق نہیں ہے۔ نون لیگ تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہے۔ سینٹ میں ہم نے دیکھ لیا۔ نہیں دیکھیں، یہ ان کا خیال ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں ہم علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں
اور ہم اپنا ایک نقطہ نظر لے کر جاتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. الٹیمیٹ فیصلہ تو پی ڈی ایم نے کرنا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا. تو چیئرمین صاحب کا خیال ہے جب ہم یہ پریشر بڑھائیں گے, مومنٹم بنے گا پاکستان کے اندر, تو اس سے یہ جو الائنس ہے یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. چونکہ دیکھیے پریشر بڑھ رہا ہے, ایم کیو ایم پہ بڑھ رہا ہے, کراچی کے سینسس کے ایشو پر کاف لیگ کا اپنا پریشر بڑھ رہا ہے, اور پھر پی ٹی آئی کے اندر جو ایون باپ پارٹی ہے اس کے اندر کافی پرابلمز ہیں اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے یہ ہیٹ بڑھے گی اور اس میں جیسے جیسے پی ڈی ایم اپنا پریشر بڑھائے گی, جو ابھی ریلیز اناؤنس ہوگی ہیں, 5 سے شروع ہوگا, 5 کو پنڈی کے اندر, 9 کو حیدرآباد کے اندر, 13 کو 23 کو سرگودا, پھر 27 خزدار کے اندر, پھر ایک کے پی کے اندر ہے. تو یہ سارے جب بڑھیں گے, پریشر بڑھے گا, اور آنے والے 1-2 مہینے میں کافی حد تک آپ کو نظر آئے گا کہ ماحول بن جائے گا. جب ماحول بنے گا تو پی ٹی اے کے اندر بھی بہت بری حالت ہے. لوگ جو ہیں, میں اسلام آباد آیا ہوں تو مجھے ملے ہیں کچھ لوگ, تو وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے حلقوں میں جانے کے لائق ہے, نہ ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ مل رہا ہے, نہ کوئی سن رہا ہے, نہ کوئی بولنے دیتا ہے, تو کہاں جائیں. تو یہ کیفیت میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گی, ماحول بنے گا. اچھا چوئی صاحب, اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم میں بھی اختلافات تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ جو اختلاف رائے ہے یہ بڑا کھل کے واضح ہو کے سامنے آ گیا ہے. تو اگر آپ یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ جی حکومت کے اتحادیوں میں اختلافات بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے طریقے عدم اعتماد ایک آپشن ہے, لیکن دوسری جانب عدم اعتماد کی وجہ سے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف رائے اب کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو کیا مختصراً یہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے, اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرے کہ عدم اعتماد پہ ہم نے نہیں جانا, پیپلز پارٹی اس پر راضی ہو جائے گی؟ پھر لازمی بات ہے, ہم اکیلے تو کر ہی نہیں سکتے نا. یہ دیکھیں عدم اعتماد تو ایک ایسی چیز ہے, جلسہ ہم کر سکتے ہیں, جلوس کر سکتے ہیں, لیکن عدم اعتماد تو پیپلز پارٹی اکیلے نہیں کر سکتی. تو یہ اختلاف رائے آپ ضرور کہیں, اختلافات نہیں ہے, مطلب اختلاف رائے ہے. ان کا پہلے سینٹ الیکشن پہ بھی اسی قسم کا رویہ تھا, یا آپ سمجھے کہ رسپانس تھا, پھر ضمنی الیکشن پہ بھی رسپانس تھا, پھر الٹیمیٹلی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے فائدے میں ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کی چیئرمین صاحب نے, یہ جو ہمارا مشترکہ کے بعد جو اسٹریٹجی پیپر تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس حکومت کو, اور کل جو میری پریزیڈنٹ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان پہ ہر جو وار ہے وہ کریں گے اور ہر طریقہ استعمال کریں گے ان کو گھر بھجوانے کے. چوئی صاحب, اگر تو میں پی ڈی ایم کی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور پیپلز پارٹی سے میں یہ سوال کروں کہ جی جس طرح سینٹ میں ہمیں شکست ہوئی چوئی صاحب, اسی طرح طریقے میں عدم اعتماد میں ہوگی, تو آپ یہ بتائیں کہ کیا کاف لیگ نے کچھ کان میں آپ کو کہا ہے, ایم کیو ایم نے کہا ہے, کیوں پیپلز پارٹی ایک ہی دم اتنی طریقے عدم اعتماد پہ ہو گئی ہے؟ تو مجھے آپ کیسے کنونس کریں گے؟ تھوڑا سا کنونس کر کے تو دیکھیں. نہیں دیکھیں, ابھی میں آپ کو گزارش کروں, میرا خیال ہے, میں ایک بطور ایک سیاسی کارکن کے, میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے سامنے 2 راستے ہیں. اس نے حکومت بچانا ہے یا اپنی سیاست بچانی ہے. سینسس کے ایشو پہ آپ کو پتا ہے جماعت اسلامی کا پریشر ہے وہاں پہ, آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی نے بھی لیٹر لکھ دیا, اور پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ غلط ہے. سینسس ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 5% جو ہے وہ سیمپلنگ ہوگی اور اس کے بعد اس کو اپروو کریں گے. پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال باہر نکل آئے ہیں, انہوں نے ریلیز شروع کر دی ہیں. تو یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا سنبھالنا آپ نے. آپ کو ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب پریشر بڑھے گا آہستہ آہستہ, کیونکہ ایک دم جب ہم نے جلسے شروع کیے ادھر سے استعفوں کی بات آ گئی تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل مومنٹم ڈاؤن ہو گیا ہے. لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ دوبارہ مومنٹم بنے گا, اور یہ مومنٹم جو ہوگا یہ ریئل فوٹنگ پہ آئے گا. اب کسی استعفوں یا اس قسم کی کوئی اچانک بات پہ یا اس قسم کی بات پہ نہیں ہوگا. جب بنے گا, جو لوگ تنگ ہیں اس حکومت سے, اور یہ حکومت کچھ بھی پرفارم نہیں کر پائی, ابھی بجلی کا بل, بجلی کی قیمت میں 2 روپے 1 روپے 95 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے, پیٹرول کی قیمت میں, کھاد کی قیمت میں ابھی اضافہ ہو گیا ہے, تو ہر طبقہ رو رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا پوائنٹ آف ویو بھی دیں. میں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایکچوئل تو ہونا چاہیے, جس دن بجلی کی قیمت بڑھی تھی اس دن مظاہرے ہونے چاہیے, جس دن تیل کی قیمت بڑھی اس دن مظاہرے ہونے چاہیے, جس دن کھاد کی قیمت بڑھی اس دن مظاہرے ہونے چاہیے. یہ ایشوز ہیں نا لوگوں کے. تو پی ڈی ایم کو بھی چاہیے کہ صرف وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور ان چیزوں سے نکل کر جو لوگوں کے ایشوز ہیں ان پہ آئیں اور کھل کے آئیں.
गैस की किल्लत है, गैस नहीं आ रही इस हुकूमत की नाअहली की वजह से। अभी तक ये जो 10-12 जलसे पीडीएम कर चुकी है कराची से लेके पेशावर तक, तो क्या आपके ख्याल में अवामी मसाइल पर बात नहीं हुई? और अभी खुल के बात होती है, लेकिन बात होती है, मेरा ख्याल है डायरेक्ट इन इश्यूज पे आना चाहिए। जिस दिन बिजली की कीमत बढ़ाई थी अगले दिन पीडीएम को कहना चाहिए, जो मेरा ख्याल है, ये मेरी पार्टी का नहीं, मेरा जाती ख्याल है बतौर एक कारकुन के, तो पीडीएम को कॉल देनी चाहिए कि कल हम इसके खिलाफ करेंगे। तेल की कीमत बढ़ी है तो तेल की कीमत पे आए, खाद की कीमत बढ़ी है खाद की कीमत पे आए, इश्यूज पे आए, सीधा उन पे आए। चौधरी साहब, कल आपकी आसिफ अली जरदारी साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और उनमें क्या क्लियर कट पार्टी को ये बता दिया गया है कि जी अब तहरीक अदम एतमाद पे फोकस करना है, लॉन्ग मार्च और इस्तीफों को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें? मतलब क्या आपकी बात क्या हुई, उसमें से क्या निकला? क्योंकि देखिए एक जो बात हो रही है, कतई कलामी की माफी, जो बात ये हो रही है वो ये कि जी जरदारी साहब को डील या ढील भी दे दी गई है पीछे से, उसी वजह से अब तहरीक इंसाफ जो है सिंध हुकूमत पे पड़ गई है। अली जैदी साहब मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं, वो डील को सबूताज करने के चक्रों में। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या बात क्या हुई जरदारी साहब से? नहीं, एक तो देखें, उनसे बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हुई है, बहुत सारे उस पे बात हुई है, तो वो गाइड भी करते रहते हैं हमें। दूसरा ये है कि देखिए उनको उनका काफ़ी कॉन्फिडेंस का लहजा हमेशा ही होता है। एक तो उनकी तबीयत के बारे में था तो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, वो हमेशा ही कहते हैं, हॉस्पिटल में भी हो तो तब भी वो कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि देखिए इनके खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करना है। ये कोई हरबा हमने ऐसा नहीं है, कोई वार ऐसा नहीं जो इन पे नहीं करना, और इनको समझ नहीं आनी चाहिए कि कौन किधर से वार हो रहा है। तो उसके लिए हम सारे तरीके बारी बारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एकदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके तहत उन्हें इनको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा इस हुकूमत को। तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ अब इस पे फोकस कर दे। दूसरी बात, देखिए मुझे कल भी एक सवाल किया गया कि जी उनको ढील मिलने वाली है। मैंने पूछा क्या ढील है? उनके मुकदमात वापस चले जाएंगे। मैंने कहा ये मुकदमात यहाँ पे ट्रांसफर कर कानूनी है, गैर कानूनी है? गैर कानूनी है। गवाह वहां के, FIRs वहां की, तो आप एक बंदे को टारगेट करके उठाकर इधर इस्लामाबाद ले आए और अदालत कहे कि नहीं आप मुकदमात वहां पे चले जाएं कराची में, क्योंकि गवाहों को इस्लामाबाद आना पड़ता है, सारे जितने भी प्रोसिक्यूशन के लोग हैं उनको वहां से आना पड़ता है, या तो वहां पे नैब ना हो या नैब बंद होगी हो, तो फिर तो कुछ समझती। अगर वापस चले जाते हैं, इसमें कौन सी पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिला है? पीपल्स पार्टी को तो उसका हक मिल गया, या यूं समझे कि उनका राइट है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी को उनका हक भी मिले तो रिलीफ है, ये कोई रिलीफ नहीं है। तो हमने केसेस पहले भी लड़े अदालतों के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं अब भी लड़ूंगा, अदालतों के अंदर ही लड़ूंगा। तो ये कोई इशू नहीं है, ना हमें कोई जरूरत है, ना वो पड़ गए हैं अली जैदी साहब, वो तो हर रोज किसी न किसी को पड़े रहते हैं, उनकी क्या बात करें, कोई संजीदा बात हो। चौधरी मंजूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल आसिफ अली जरदारी की चौधरी साहब से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और उसमें जिस तरह उन्होंने कहा चौधरी मंजूर साहब ने कि जरदारी साहब का जो लहजा है वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पे ऐसी जगह से वार करना चाहिए कि उन्हें खुद भी समझ ना आए कि ये वार कहाँ से और कैसे हो गया। तो वक्त हुए चाहते एक ब्रेक का। इसी गुफ्तगू को लेकर नून लीग के साथ आगे बढ़ेंगे। खुरम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है, नून लीग कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब ही नहीं होगी। तो क्या ये दराड़ हुकूमती ऐवानों की बजाय पीडीएम में अब पड़ चुकी है और पीडीएम तकरीबन ख़त्म हो चुका है? यही सवालात हम उनसे करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब से बात हो रही थी, जिनकी कल आसिफ अली जरदारी साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई और उनके सामने हमने यही सवालात रखे कि पीडीएम बनाई ही पीपल्स पार्टी ने थी और पूरा सब कुछ कि जी खान साहब को जनवरी में घर भिजवाया जाएगा, लेकिन हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा स्पिन आ जाता है पीपल्स पार्टी की जानिब से। फॉर एग्जाम्पल अब तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होती, वहाँ पे कुछ एग्री होता और मुश्तरका स्ट्रैटेजी होती। नून लीग की बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कि जी हमने तहरीक अदम एतमाद पे जाना ही है, लेकिन अब आगे चलकर क्या होगा
حکومتی ایوانوں میں جو دراڑیں پڑنے کے دعوے تھے، اب لگ رہا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی اسے پش کر رہی ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی اب سامنے آ چکی ہے تقریباً، تو اس پر پی ڈی ایم میں اب ظاہری بات ہے ڈسکشن ہوگی آگے کیا ہوگا۔ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ شروع دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی تحریک عدم اعتماد بھی ایک آپشن ہونا چاہیے، لیکن نون لیگ کی بڑی کلیئر کٹ ایک اسٹریٹجی ہے۔ آپ سے میری بات ہوئی، شاہد خاقان صاحب سے ہوئی، احسن اقبال صاحب سے ہوئی، آن ایئر آپ یہ کہہ چکے ہیں کیٹیگوریکلی کہ جی تحریک عدم اعتماد موجودہ حکومت میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجوہات بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ تو اب سر آگے ہوگا کیا پی ڈی ایم سپلٹ ہو جائے گی اس معاملے پر، یا آپ مان جائیں گے؟ پی ڈی ایم دیکھیے متحد رہے گی۔ ایک آپشن پیپلز پارٹی نے ہمارے سامنے رکھا ہے جو پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے آپ کے ناظرین کو یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ پی ڈی ایم کا جو حتمی ہدف ہے، فائنل ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جلد از جلد صاف، شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات ہوں۔ ٹھیک، اس تک ہم نے پہنچنا ہے، دیٹ از دی ڈیسٹینیشن۔ اس منزل کے رستے میں سنگ میل مختلف آئے، جیسے ہم نے جلسے کیے، اب ہم ریلیز کر رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ 5 تاریخ کو کشمیر ڈے کے اوپر پی ڈی ایم کی گیدرنگ ہوگی، یہ معاملہ آگے چلے گا، مختلف پورے 4 صوبوں میں ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک آپشن ہے نو کانفیڈنس والا، یہ ایک آپشن پیپلز پارٹی نے پہلے بھی رکھا تھا۔ اس کو اس لیے اس وقت ابھی پی ڈی ایم پہ اس پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ ہمیں سینٹ میں جو ہم نے نو کانفیڈنس موشن کیا تھا چیئرمین صاحب کے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، 2/3 اکثریت کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ اس میں بھی ماورائے آئین مداخلت ہوئی۔ تو جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارے سیاسی پروسیسز ہیں، عمل ہیں، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے، چاہے وہ پارلیمان ہے، اس کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس کو فری ہونا چاہیے کہ جس طرح اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس موشن ویسے تو بہت فیزیبل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 2 بیساکھیوں پر کھڑی ہے، ایک ایم کیو ایم اور ایک کا کیو، دو کیو ہیں، ایک بغل میں ایک کیو ہے، دوسرے بغل میں دوسرا کیو ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے بڑا ایک معنی خیز جواب دیا ایک رپورٹر کو کہ جی تحریک عدم اعتماد کی جہاں تک بات ہے وہ فیصلہ تو پی ڈی ایم نے کرنا ہے، لیکن ہم جن قوتوں کے خلاف یہ جدوجہد کر رہے ہیں پھر دوبارہ سے انہی کو کیوں انوالو کیا جائے؟ سو دیر وی ہیو اے ویری کلیئر کٹ آنسر۔ جی بالکل، یہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے ہمیں پیپلز پارٹی کیوں یہ بات کر رہی ہے، مطلب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے ان کے پاس چونکہ دوسری اپوزیشن جماعتوں کے برعکس ایک صوبے کی حکومت ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس ایک انہیرنٹ سٹیک ہے اس موجودہ بندوبست میں، لیکن وہ ابھی تک دیکھیں اب ستمبر سے لے کر جنوری ہو گیا، وہ پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو ڈیسیجن ہو جاتا ہے اس کے اوپر سب قائم رہتے ہیں۔ تو 4 فروری کو غالباً یا 3 فروری کو جو سربراہی اجلاس متوقع ہے اس میں یہ ڈیسیجن کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کا حصہ ہی رہے گی کیونکہ ہدف سب کا ایک ہے، کیونکہ 2018 میں جس طرح مینڈیٹ کی چوری ہوئی اور ووٹ کا ڈاکہ پڑا، وہ کوئی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اچھا، پیپلز پارٹی سے جب ان کے سامنے یہ سوال رکھا چودھری صاحب کے سامنے کہ یہ پی ڈی ایم اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی عدم اعتماد کی تحریک پہ ہم نہیں جائیں گے تو آپ مان لیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہم مان لیں گے، پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا۔ پی ڈی ایم آپ کیا کہیں گے؟ نون لیگ بھی ایکسیپٹ کرے گی اگر پی ڈی ایم مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عدم اعتماد پہ ہم نے جانا ہے، تو نون لیگ پھر مان جی ہم مانیں گے اگر پی ڈی ایم میں گفتگو کے بعد، مذاکرات کے بعد یہ اگر جو بھی اس کی وکالت کرے گا وہ کوئی حقائق ٹیبل پہ رکھے گا نا جی۔ اگر وہ حقائق ایسے کمپیلنگ ہیں جو ہمیں کہیں کہ اچھا جی اس پہ یہ 2 کیو کی جو ہیں بیساکھیاں یہ نیچے سے نکل جائیں گی، تو یہ حکومت تو ویسے ہی جو ہے بڑی تھن میجورٹی کے اوپر کھڑی ہے، پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی، لیکن یہ حقیقت جب تک سامنے نہیں آتی کھل کر۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم سب کو چونکہ آج کل میڈیا کی وجہ سے بیانات دینے کے بہت موقع ہیں، تو اس طرح کی چیزیں باہر آ جاتی ہیں، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ یہ معاملہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہی ڈسکس ہو کے اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اچھا، پہلے فیصلہ یہ ہوا کہ استعفے دیے جائیں گے، پھر اس پر بھی پیپلز پارٹی فی الحال راضی نہیں تھی۔ لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا، وہ 2-3 دفعہ ڈیلے ہوا، اب مارچ کی بات کی جا رہی ہے کہ مارچ میں لانگ مارچ، سینٹ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، وہ بھی ہو گیا، ضمنی انتخابات کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو جن بنیادوں پر پی ڈی ایم کو شروع کیا گیا تھا 4-5 چیزیں ہیں، وہ تو تقریباً
چینج ہو چکی ہیں سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کو ہم گھر بھجوائیں گے. تو ایسے کرتے ہوئے تو آپ خان صاحب کو گھر نہیں بھجوا سکتے, خود ہی چلے جائیں گے. نہیں, بنیاد ایک ہی ہے کہ چاہے وہ عدم اعتماد ہو یا عام انتخابات ہوں, اب 73 سال کے بعد پاکستان کے سیاسی عمل میں جو غیر آئینی مداخلت ہے اداروں کی طرف سے وہ اب بند ہونی چاہیے. پاکستان کے عوام کی مرضی سے حکومتیں بننی چاہیے اور انہی کے مرضی سے بیلٹ باکس کے ذریعے حکومتیں گرنی چاہیے. یہ جو ہم نے ایک بہت ہی بھیانک دیکھا ہے سین 2014 کے بعد سے کہ میڈیا کا گلا دبایا, عدلیہ کے اوپر دباؤ آیا, پھر پرائم منسٹر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, پھر 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کے جو انتخاب تھا آج سے 3 سال پہلے, اس میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو نشان تک الاٹ نہیں کیا گیا تھا. اس قسم کی جو مینیپولیشن ہے, ہم سب پارٹیاں اس پر متفق ہیں, 11 پارٹیاں پی ڈی ایم میں, کہ یہ ہمیں روکنی ہے آئندہ انتخابات تک انشاءاللہ. اس کے دوران جس طرح میں نے کہا اختلافات ہوں گے. اچھا خرم صاحب چلیں let's put it in a very simple words. اگر میں پی ڈی ایم میں سے کسی جماعت کا ووٹر ہوں یا حامی ہوں, میں اس وقت کنفیوز ہوں, مجھے پتہ نہیں کہ آپ خان صاحب کو کیسے ہٹائیں گے. لانگ مارچ کر کے ہٹائیں گے, استعفے دے کے ہٹائیں گے, تحریک عدم اعتماد دے کے ہٹائیں گے, یا مختلف ڈیٹس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ کیونکہ جنوری تو آلموسٹ ختم ہو گیا, جنوری کی آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی. جو ہمارے جو ووٹر ہیں آپ کے توسط سے, انہیں میں ایک ہی پیغام دوں گا کہ یہ ایک تاریخی جد و جہد ہے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. غالباً 60 کی دہائی کے آخر میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی تھی, اس وقت اس طرح کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین چلی تھی جو آج چل رہی ہے. یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں صرف عمران خان کو گرانا مقصد نہیں ہے, اس سے ہمارے مقاصد حل نہیں ہوتے. مقصد یہی ہے کہ ماورائے آئین مداخلت سیاست میں ختم کرنی ہے, عدلیہ اور میڈیا کو آزاد کرنا ہے, یہ پروسیسز کو آزاد کرنا ہے. آپ ہمارے جو ووٹرز ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ جیسے ہی سینٹ کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو فوری طور پر لانگ مارچ بھی ہوگا, اور ہمیں اس لانگ مارچ کے دوران محسوس ہوا کہ استعفے دینے سے ہمارا مقصد حل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تمام پی ڈی ایم قومی اسمبلی سے استعفے دے گی, اور اگر ضرورت پڑی تو صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے گی, اور ہمیں جو ہے بہرآخر ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ تک پہنچنا ہے جس میں پاکستان کے اندر عوام کی رائے اور آئین کی سربلندی جو ہے وہی سب سے اوپر ہو. ٹھیک, خرم صاحب جاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھیں گے, F9 پارک کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جی اس کو گروی رکھ کر اور کچھ پیسے جو ہیں قرضے میں لیے جائیں گے. ایک تو یہ کہ اس پر اپوزیشن جماعتوں کو اعتراضات کیا ہیں, کیونکہ ابھی میری ٹیم ریسرچ کر رہی تھی تو اس سے پہلے M1 M2 کو بھی گروی رکھا گیا, کراچی ایئرپورٹ کو 2008-9 میں پیپلز پارٹی رکھ چکی ہے, اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ میں بھی ہوا. تو یہ تو ہوتی رہتی ہیں یہ چیزیں. نہیں دیکھیے, ایشو یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کے معاشی معاملات اور فائنینشل معاملات چلانے میں بالکل نااہل ہیں, وہ اگر اس طرح کے ڈیسپریٹ میجرز پر آ جائیں. دیکھیں نا, ہماری گورنمنٹ نے اگر اس طرح کا ایک, آپ نے کہا کہ اگرچہ میرے نوٹس میں نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کی بات کو ہم توقیر دیتے ہیں, تو وہ اس گورنمنٹ میں پاکستان گرو کر رہا تھا. پاکستان جو ہے, اگر ہم قرضے لے رہے تھے تو ہم انفراسٹرکچر بنا رہے تھے, ہم بجلی کے کارخانے لگا رہے تھے, ہم نئی بندرگاہیں بنا رہے تھے. یہاں اب 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں, 73 سالوں میں حکومتوں نے جتنا قرضہ لیا تھا, جو عمران خان صاحب فرمائے گا 30,000 ارب, عمران خان صاحب ان 30 ماہ میں 15,000 ارب کا قرضہ پاکستان کے اوپر ایکسٹرا چڑھا چکے ہیں. تو ایسی حکومت جو پہلے ہی قابل نہیں ہے فائنینشل ایشوز کو جانے میں, اگر وہ اس طرح کے معاملات کرے گی تو یہ کہتے ہیں آپ نے جو قرضہ لیا میں اس کا سود اتارنے کے لیے سب کچھ لے رہا ہوں. یہ جو 15,000 کی فگر ہے, یہ سود اتار کر ایکسٹرا قرضہ. ملک بھی تو چلانا ہے نا, وہ قرضوں سے ملک اس طرح نہیں چل رہا. دیکھیے یہی بات ہے کہ آپ نے اگر اس طرح کے قرضے لینے ہیں جو کہ غیر ترقیاتی ہیں, جو کہ غیر انویسٹمنٹ نہیں ہے, صرف خرچہ چلانے کے لیے ہیں, تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو ایشو ہے, یہ دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو F9, کہ F9 پارک میں ہمیں یہ خوف ہے کہ جس طرح دوائیوں میں, چینی میں, آٹے میں, پیٹرول میں مافیا کا راج ہے اس ملک میں, تو یہ بھی بالآخر, اس سے پہلے چینی مافیا, پیٹرول مافیا, سارے مافیا دیکھ چکے ہیں. اب غالباً یہ جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے,
اس کے لیے ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر قبضہ کریں. چلیں خرم دستگیر صاحب آپ نے بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے. بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین ان کے سامنے سارے سوالات ہم رکھیں گے کہ صبح سے میں ہیڈ لائنیں تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جی F9 پارک کو گروی رکھا جا رہا ہے. ان سے پوچھیں گے کیوں رکھا جا رہا ہے, اور جو خرم صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھائے کہ اتنا قرضہ لے لیا ہے خان صاحب کی حکومت نے, تو اگر قرضوں سے ملک چلانا ہے تو پھر تو پچھلی حکومتیں ہی ٹھیک تھیں, وہ بھی چلا رہی تھیں ملک کو, بلکہ اچھا چلا رہی تھی, ان کا دعویٰ یہ ہے. تو یہ تمام گفتگو ہم کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وزیراعظم عمران خان معاشی ترقی کی نوید سنا رہے ہیں, ایکسپورٹس بڑھنے کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں, لیکن ایسے میں خبر سامنے آتی ہے کہ حکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری پارک جسے فاطمہ جناح پارک یا F9 پارک کے نام سے جانا جاتا ہے, اسے گروی رکھوانے کا ارادہ رکھتی ہے. سمری تیار ہو چکی ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے NOC لیا جا چکا ہے, اور 700 ایکڑ سے زیادہ اراضی پر پھیلے اس پارک کو گروی رکھوا کر اجارہ سکوک جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کل یعنی منگل کو وفاقی کابینہ میں لیا جائے گا. اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی ہے, حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پھر وزارت خزانہ ایک وضاحت جاری کرتی ہے کہ ایسا تو ماضی میں بھی ہو چکا ہے, پیپلز پارٹی کر چکی ہے, نون لیگ کر چکی ہے. تو پھر یہاں سوال اپوزیشن سے بھی بنتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے دور میں کراچی ایئرپورٹ اور نون لیگ کے دور میں موٹر ویز کو گروی رکھوایا گیا اور ان کے عوض ادائیگیاں موجودہ دور حکومت میں بھی ہوتی رہی, تو پھر تحریک انصاف پر تنقید کا کیا جواز بنتا ہے؟ حکومت سے البتہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طرف آپ معاشی ترقی کی نوید سنا رہے ہیں تو دوسری جانب سرکاری املاک کو گروی رکھوا رہے ہیں, جبکہ موجودہ حکومت پہلے ہی PIA کے معاملے میں ایک طیارے سے تقریباً ہاتھ دھو بیٹھی تھی. نیو یارک اور پیرس میں PIA کی ملکیتی ہوٹلز جو ہیں وہ بین الاقوامی عدالت میں ریکارڈ ایک فیصلے کی نظر ہوتے دکھائی دیکھ رہے ہیں. براڈ اسٹریٹ کی اگر بات کی جائے, قومی خزانے کو حال ہی میں اربوں روپے کا چونا لگ گیا. ایسے میں مزید سرکاری املاک کو گروی رکھوا کر سکوک جاری کرنا کہیں بڑا نقصان تو ثابت نہیں ہوگا. وزارت خزانہ کی وضاحت کے مطابق سکوک صرف حکومت کی مالی صورتحال کے پیش نظر جاری نہیں کیے جاتے, بلکہ ملک میں اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے یہ آئینی ذمہ داری ہے جو گزشتہ حکومتوں نے بھی بھرپور طریقے سے کی, اور اب جناح پارک کے ساتھ ساتھ لاہور کا علامہ اقبال ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایکسپریس وے کو بھی گروی رکھوایا جا سکتا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب, قطر, ترکی, اردن, ملیشیا سمیت دیگر ممالک کی مثال بھی دی گئی ہے. لیکن کیا اس معاملے پر تنازع بڑھنے کے بعد وفاقی کابینہ اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے کل؟ اسی پر تفصیلی گفتگو کریں گے. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کل کابینہ میں بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے, سمری اس کی تیار ہو چکی ہے, ڈسکشن ہوگی کہ F9 جو پارک ہے جس سے فاطمہ جناح پارک کہا جاتا ہے, اس کو مطلب عام الفاظ میں اگر کہیں گروی رکھنا چاہ رہی ہے حکومت. اب اگر ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی جو ہمارے اعداد و شمار ہیں, سٹیٹسٹکس ہیں, وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں, معیشت ٹریک پہ آ گئی ہے, تو پھر حکومت کے یہ دعوے کیوں, پھر سرکاری املاک کو گروی کیوں رکھا جا رہا ہے؟ آپ سے سننا چاہیں گے کیا معاملہ ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. عادل صاحب ویلکم بیک. آپ بیمار تھے, اللہ نے آپ کو شفا دی ہے, تو اللہ آپ کو صحت دے اور سب کو اللہ صحت دے, اور پورا ملک جو ہے اس بیماری سے نکلے. دیکھیں یہ بڑا ہی تکلیف دہ ایک فیصلہ ہوگا اگر کابینہ اس پہ فیصلہ دیتی ہے, کیونکہ خوشی سے نہیں ہوگا, لیکن ظاہر ہے جو چیزیں ہمیں ورثے میں ملی ہیں اس کو اب کسی نہ کسی طریقے سے مینج تو کرنا ہے, اور اس کے لیے اب کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اٹھایا جائے. مختلف اس کے لیے فیصلے, سخت فیصلے بھی لیے گئے اور ایسے فیصلے بھی لیے گئے جو ایک سیاسی حکومت بڑی مشکل سے اس کی حامی بھرتی ہے. جو ہم نے ڈالر ریٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک سے ادھار نہ لینے کی ایک روایت جو ہے وہ ڈالی, اور آپ کی اس حکومت نے 2.5 سال میں 1 روپے اکارڈنگ ٹو فائنانس ایڈوائزر حفیظ شیخ صاحب 1 روپے اسٹیٹ بینک سے نہیں لیا. اس وجہ سے آپ نے جب آرٹیفیشل مینٹیننس کو ہٹایا تو ڈالر اور روپے کا جو فرق تھا وہ بڑھ گیا, لیکن اس کا فائدہ آپ کا یہ ہوا ہے کہ اب آئندہ سے جو بھی چیز دیکھیں, حقیقت میں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے اس کو بڑھنے دیا جاتا جو اس کا نیچرل گروتھ تھی, تاکہ عوام پہ اچانک بوجھ نہ پڑتا. لیکن اب وہ ایک مشکل فیصلہ تھا, اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوں گی, بیلنس کی طرف جائے گا. لیکن یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, ایک سخت فیصلہ ہے.
جو ہم اگر لیں گے بھی تو خوشی سے نہیں لیں گے، لیکن مجبوراً آپ کو لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو آپ کو ورثے میں ملا ہے وہ کوئی بڑی امید افزا چیزیں نہیں تھیں۔ علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو تقریباً 2.5 سال پورے ہونے کو ہیں، اور اب حکومت کا جو نچلے 2.5 سال ہیں وہ بھی اب آہستہ آہستہ آپ کے دن کم ہونا شروع ہو گئے، تو ایسے میں پھر پچھلی حکومتوں کو کیسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اب 2.5 سالوں کی اب تو ذمہ داری آپ لوگوں کو لے لینی چاہیے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ اب تو آپ جو کیا، مطلب دیکھیں معاشیات کی بات کی جائے تو لائک فار لائک آپ لاسٹ ایئر سے کمپیریزن کریں گے نا، تو لاسٹ ایئر بھی آپ کی گورنمنٹ تھی، تو اب تو یہی آپ کہیں کہ جی پی ٹی آئی کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، خراب رہی ہے، ٹھیک رہی ہے، اچھی رہی ہے؟ قرضہ لینا جو ہے وہ اٹس نیور آئیڈیل، لیکن اب آپ لے رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار تو نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے۔ نہیں، اس کے بالکل نواز شریف اور زرداری صاحب یہ لوگ بالکل ہی اس کے رسپانسبل ہیں، اور ماضی سے بالکل آپ اپنا رشتہ کاٹ نہیں سکتے۔ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا وہ ہمیں ایک بہت بڑا قرض ملا تھا، جو آپ کو فارن ایکسچینج ریزرو تھے وہ بالکل جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ کی تھے ہی نہیں، اور آپ کی یہ حکومت جو ہے وہ سال کا 10,000 ارب جو ہے وہ واپس کر رہی ہے، حالانکہ نواز شریف صاحب کا سال کا 5,000 ارب واپس کرنے کا ریٹرن ریٹ تھا۔ کوئی 27,000 ارب انہوں نے جو ہے وہ 5 سال میں واپس کیا۔ جب ان کی حکومت آئی تو اس کو اٹھا کے وہ لے گئے، تقریباً 30,000 ارب تک یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ لے گئے، حالانکہ جو تقریباً 73 سال میں جو پاکستان کا قرض بڑا تھا اس کو ڈبل کیا میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں۔ تو وہ تو قرض اور سود جو ہے وہ تو ہمیں ورثے میں ملا ہے، ہم تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ صرف 2.5 سال کا جو ہے اس کا حساب دیں، حساب تو 73 سال کا ہوگا۔ دے ہیو ٹو بی ہیلڈ ریسپانسبل فار واٹ دے ہیڈ ڈن۔ ہم تو 2.5 سال میں جتنا ٹھیک کر سکتے تھے اس کو کر رہے ہیں، اور کوشش مزید بھی جاری ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹائم جو ہے وہ نکلا جا رہا ہے، ٹائم بالکل نکلا جا رہا ہے، لیکن بڑے فیصلے جو ہے وہ میکرو انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ عوام کو ایک چیز نے پریشان کیا ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس چیز کو انشاءاللہ جب کنٹرول کر لیا جائے گا تو پھر باقی اپوزیشن کے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا سیاست کرنے کو۔ ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ آئیں پارلیمان میں، لیکن جن استعفوں کی سب کو توقع تھی، لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اینڈ بلاک کی استعفے اکٹھے کر کے وہاں دے دیں گی، وہی نشستن گفتن برخاستن ہوئی ہے، تو اپوزیشن کے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں بیچنے کو۔ اچھا، اس میں علی محمد خان صاحب اب چونکہ بات سیاست کی طرف چلی گئی ہے تو تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا، اور اگر پی ڈی ایم بھی ان کا ساتھ دے دیتی ہے تو آپ کو، چونکہ کاف لیگ آپ کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں کی ناراضیاں بھی چل رہی ہیں، پھر پنجاب سے 14-15 لوگوں کا بتایا جا رہا ہے ایم پی ایس کا گروپ بن گیا، مختلف خبریں چل رہی ہیں، تحریک عدم اعتماد سے بھی آپ کو پرابلمز تو کھڑی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ اقلیتی حکومت ہے، قومی اسمبلی میں بھی، پنجاب میں بھی۔ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایک آئینی راستہ ہے، اور آئین نے ان کو حق دیا ہے، ویلکم کرتے ہیں، بالکل آئیں، اپنی قسمت آزمائی کریں۔ کسی بھی حکومت کے لیے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ایک چیلنج بہرحال ہوتا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی ایک شد و مت سے میں انکار نہیں کرتا، ایک چیلنج بہرحال ہے، اگر وہ لاتے ہیں انشاءاللہ چیلنج کا سامنا کیا جائے گا، لیکن اپوزیشن کی صفوں میں کوئی یکسوئی نہیں ہے، اور بلاول زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ سرے سے مسلم لیگ نون کی پالیسی ہی تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی کشتی پہ سوار ہیں جن کے ساتھی ان کو بالکل تقریباً ایک ایک کر کے چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور چونکہ ان کا سسٹم میں سٹیک بہت کم ہے، تقریباً بہت کم ممبران قومی اسمبلی میں ہے، ابھی سینٹ میں ان کے اور بھی کم ہو جائیں گے، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ اگر وہ سسٹم کے اندر نہ ہوں تو پھر کوئی بھی نہ رہے، تو ان کے جو ہے آبجیکٹیوز اور ہیں، نواز لیگ کے اور ہیں، پیپلز پارٹی کے اور ہیں۔ تو ان حالات میں جب 3 بڑے الائز اپوزیشن کے آپس میں کسی ایک بات پہ متفق نہ ہو، آپ نے دیکھ لیا وہ گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے، پاکستان میں مختلف جگہوں پہ ان کے جلسے جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوئے، جو وہ ایکسپیکٹ کرے تھے وہ نہ ہوا، اور الیکشن کمیشن کے سامنے جب اکٹھے ہوئے تو بھی لوگ نہیں نکلے، اور بغیر یادداشت جمع کیے ان کو وہاں سے جانا پڑا، کیونکہ فورن فنڈنگ کا کیس بھی ان کو الٹ ان پہ پڑ چکا ہے۔ ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن بہرحال جب بھی کسی صوبائی یا مرکزی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موو آتی ہے وہ ایک امپورٹنس رکھتی ہے، اور ہم اس کا انشاءاللہ وہ رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے علی صاحب، آپ نے چونکہ خود ہی کہا آپ کو عدم اعتماد کی تحریکوں کی اہمیت کا اندازہ ہے، تو اگر آپ کی اتحادی جماعتوں میں سے کسی نہ کسی نے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں صبح اٹھتے ہیں بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے، اگر کوئی یقین دہانی پیپلز پارٹی کو کرائی گئی ہے یا کہیں اور سے پیپلز پارٹی کو یقین دہانی ہوئی ہے، تو پریشان کون صورتحال تو بن سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں اس کو تو آپ بعید از قیاس نہیں گردان سکتے، لیکن
एलाइज के साथ हमारी इतनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहरहाल है कि ऐसा कोई चीज़ हमें नियर फ्यूचर में नज़र तो नहीं आ रही, और बिलफर्ज अगर ऐसा होता भी है, बिलफर्ज होता भी है, जिसका मेरे ख्याल में 100 में से 1% शायद चांस हो, 99% मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन अगर होता भी है तो मैं आपको ये बताऊँ, हमारी तो एक जदोजहद है। इमरान खान साहब जो है वो एक जदोजहद के लिए आए हैं, और मुल्क को ठीक करने के लिए हुकूमत हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। मुल्क को ठीक करने के लिए हुकूमत हासिल करना एक जरिया है। असल मकसद पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इसको होना है, जो इस्लामी फलाही रियासत इसने बनना था। इसके लिए एक हुकूमत जो है शायद काफ़ी भी ना हो, आपको एक लंबी दौड़ के लिए आगे जाना होगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन अल्टीमेट गोल्स को अचीव करे, तो कुछ हमें इस दौर में करना होगा, और इंशाल्लाह कुछ हमें अगले दौर में भी उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि इतना बिगड़ चुका है निज़ाम। मियाँ साहब और ज़रदारी साहब, उनके पहले की हुकूमत पाकिस्तान का इतना सिस्टम बिगाड़ चुकी हैं, करप्शन आ चुका है, मेरिटोक्रेसी बहुत कम है, इदारे जो इनकी एफिशिएंसी बड़ी कम रही, सियासत का अमल दखल ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ में पैसे का अमल दखल सियासत में, इदारों में, और इन सारी चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए यू नीड एन एफर्ट ऑफ अ लाइफ टाइम। तो हम तो पूरे उम्मीद हैं और हमारे इरादे बुलंद हैं, और हम तो अहद करके निकले। हमने कोई सियासत हमारा पेशा नहीं था इमरान खान साहब का, या हम काम जो नजरियाती एक यूथ उनके साथ खड़ी हुई थी, हम तो मुल्क को ठीक करने के लिए निकले। हमारी गवर्नमेंट्स वगैरह मैटर ही नहीं करती, ये तो उन लोगों के लिए मैटर करती हैं जो उनकी सियासत का मकसद ही सिर्फ हुकूमतें और वजारतें होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम कोई ऐसा खतरा देख नहीं रहे, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान को ठीक किए बगैर हम घर या कब्र में जाने वाले नहीं हैं। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिद, बड़ी अहम बातें यहाँ पर वफाकी वजीर हैं, बड़े अहम खान साहब के करीबी भी समझे जाते हैं, वो यहाँ पर ये कह गए हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद आए भी तो वो एक चैलेंज तो होता है, और वो अगर मंजूर भी हो जाए, जिसके चांसेस कम है उनके बकौल, लेकिन अगर वो मंजूर भी हो जाए, उनकी हुकूमत ख़त्म भी हो जाए, तो उनकी जदोजहद जारी रखेगी, जिससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि हुकूमत को भी कहीं ना कहीं से ख़तरे का एहसास जो है वो हो रहा है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए।